جی آپ کے ذہن میں سوال تھا وہ آپ کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کیا دین مکمل نظام حیات پیش کرتا ہے؟ جی آپ اسی سے ریلیٹڈ سوال ایک آپ کا بھی تھا وہ پلیز بتائیں. ہاں میرا بالکل اسی سے ریلیٹڈ ایک کویسچن تھا جو ڈاکٹر صاحب سے میں کرنا چاہوں گی کہ اسلامی نظام کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایک سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے اور معاشرتی نظام ہے. تو میں معاشی نظام کے حوالے سے ایک بات کی وضاحت چاہوں گی کہ معاشی نظام میں ہمیں اصول تو بتا دیے جاتے ہیں لیکن ہمیں جزیات نہیں بتائی جاتی. اس بارے میں آپ فرمائیے گا کہ کس طرح جزیات کا ذکر کس طرح ہوتا ہے. سیلینٹ فیچرز بتا دیے جاتے ہیں لیکن جو معاشی نظام سے لوگ موٹے موٹے اصول بتا دیے جاتے ہیں لیکن جزیات نہیں بتائی جاتی. تصور جو سمجھتے ہیں کہ جی آپ اکنامک سسٹم کے لیے بڑی تفصیلی تھیسز ہونا چاہیے اور ایک ایک چیز جس طرح آج کل کی اکانومی ہے جن لائنوں پہ وہ چلتی ہے تو اس حساب سے دیکھیں تو آپ کو کوئی اس طرح کا ٹیکس اتنی ڈیٹیل سے نہیں ملتا ہے اسلام میں. اور پھر بھی یہ کلیم کہ اسلام کا معاشی نظام جو ہے وہ بہت مستند ہے. جی بات یہ ہے کہ پہلے تو ان کا سوال دین ہے ہی ضابطۂ حیات کا نام، پورے نظام، زندگی کا پورا نظام، اور اس میں زندگی کے جتنے پہلو ہیں سارے کے سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں، وہ سیاسی ہو، معاشی ہو، سماجی ہو، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ طے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ یہ اسلام کا ہی خاصہ ہے کہ وہ ایک پوری کی پوری زندگی کے لیے رہنمائی دیتا ہے اور پوری کی پوری زندگی کو ایک نظام کی شکل میں، ایک ٹوٹیلٹی اور آرگینک ہول کی شکل میں پیش کرتا ہے. یہ نظام وہ انڈیویجول کے لیے بھی اور انڈیویجول کے لیے بھی اور کلیکٹیولی پوری اجتماعیت کے لیے بھی، سوسائٹی کے لیے بھی ہے. جی اب مثلا دیکھیے کہ اگر میں یورپ میں جاتا ہوں اور وہاں جا کے وہاں کا مذہب قبول کرتا ہوں، میں فرض کیجئے، تو مجھے زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ہوگا کہ میں ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ جا کے میں عبادت کر لوں گا، اور بقیہ زندگی ساری کی ساری مجھے وہاں کی میٹیریلسٹک سوسائٹی سے، میٹیریلسٹک فلسفی سے لینی پڑے گی. وہاں روسوں کا فلسفہ چلے گا، وہاں درمیان میں برگساں آ جائے گا، وہاں درمیان میں پوری کی پوری سوسائٹی جو ہے وہ اس میں کہیں بھی وہاں کا مذہب دخل نہیں دے گا، اس لیے کہ انہوں نے مذہب کو اپنی اجتماعی زندگی سے نکال دیا ہے اور اتنی اس میں تبدیلیاں کر دی ہیں کہ اس وقت وہاں کا مذہب جو ہے اجتماعی زندگی کے لیے ان کو کوئی تعلیم، کوئی نظام، کوئی سسٹم، نہ سیاست میں، نہ معیشت میں، نہ معاش میں، اکنامکس میں کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں ہے. بالکل الگ سے ایک چیز ہو جاتی ہے. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. یہاں پہ تو قرآن میں یہ تو یوں ملتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے اہل ایمان، دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش ہائے قدم کی پیروی نہ کرو. معلوم یہ ہوا کہ یا تو ہم دین کے اندر داخل ہوں گے اور دین سے ذرا سے بھی باہر نکلے تو پھر تو وہ شیطان کا نقش قدم ہے، یا وہ ہوگا، یا ہوا و ہوس ہے، شیطان کا نقش قدم ہے، یا اتباع شریعت ہے. ڈاکٹر صاحب وہ کوئی چیز نہیں ہے. جو دوسرا موقف ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم شخصی آزادی کے احترام کے پیش نظر یونی کا اپنا ڈیسیجن ہے جو وہاں دوسرے مذاہب والے ہیں، دوسرے سسٹمز والے ہیں، کہ ہم لوگوں کی انڈیویجول فریڈم کی احترام کے پیش نظر ان کو یہ آزادی دیتے ہیں وہ اپنی لائف جس طرح مرضی گزاریں اور کوئی اور چیز ان پہ نہیں آتی. تو اسلام اسے کیسے ریشنلائز کرتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے، جی تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیں کہ شخصی آزادی نہیں دیتے ہیں اور پورے کے پورے دین میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جی تو ہے کیا جس میں وہ داخل ہوں گے؟ ٹھیک، اویلیبل کیا ہے؟ چلیے سوال یہ ہے کہ واٹ از اویلیبل. کیا سیاسی نظام اویلیبل ہے ان کے ہاں جس کو کہ وہ کہہ سکیں کہ یہ ہمارے مذہب کا، ہمارے دین کا یہ سیاسی نظام ہے، صحیح، یا یہ ہمارے دین کا یہ معاشی نظام ہے؟ چلیے شخصی آزادی تو بڑی اچھی بات ہے، بالکل صحیح ہے. فرض کیجئے تھوڑی دیر کے لیے جابرانہ نظام آ جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور آپ اپنے آپ پہ جبر کر کے کہتے ہیں کہ نہیں صاحب مجھے کوئی شخصی آزادی نہیں چاہیے، میں تو پورے کے پورا اپنے اس دین میں داخل ہوتا ہوں، میں تو معاشی زندگی بھی، سیاسی زندگی بھی، سماجی زندگی بھی، انڈیویجولی بھی، کلیکٹیولی بھی، میں تو اپنے اس دین کے سائے میں آ رہا ہوں. کہاں ہے دین کا سایہ؟ ہے کیا؟ کہاں ہے وہاں سیاسی نظام اس دین کا؟ کہاں ہے معاشی نظام اس دین کا؟ کہاں ہے سماجی نظام؟ تو چند انفرادی عبادت اور انفرادی عمل کے بارے میں نصیحتیں ہیں، تھوڑی سی اخلاقیات کی باتیں ہیں کہ میں تم سچ بولا کرو، تم یہ نہ کی. اس کے علاوہ سسٹم تو کوئی ہے ہی نہیں وہاں پہ. یہ ترہ امتیاز میں آپ کی خدمت برض کروں صرف اسلام کا ہے کہ وہ پوری کی پوری زندگی کو اپنے گھیرے میں لیتا ہے،
پوری زندگی کو ایک آرگینک ہول کے طور پہ، ون یونٹ کے طور پہ ٹریٹ کرتا ہے اور کہیں سے بھی باہر نکلنے نہیں دیتا ہے. جہاں سے بھی آپ باہر نکلیں گے تو وہ کہے گا صاحب یہ تو ڈائگریشن ہو گیا، تو ڈیویشن ہو گیا، یہاں سے آپ دین سے باہر نکل گئے. جی یہ ہمارے ہاں جو فتویٰ کا لفظ جو آتا ہے بار بار اسی لیے ہوتا ہے کہ ذرا سی ڈیویشن ہو گئی اور جناب وہ فقیہ جو ہے وہ یا مجتہد جو ہے یا قانون ساز جو ہے یا مفتی جو ہے وہ آپ پہ اعتراض کرتا ہے کہ میاں یہاں تم دین سے باہر نکل رہے ہو. اسی دین نے تو آپ کے لیے حدود مقرر کر دی ہیں. اب یہاں میں عمرانہ صاحبہ کے سوال پہ آتا ہوں. پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ نظام ہے کس چیز کا نام. واٹ از اے سسٹم؟ جی سسٹم سے مراد وہ چیز نہیں ہے جو کہ آپ نے کہنا چاہیے کہ اس میں تمام ڈیٹیلز آ جائیں اور اس کے تمام سیلینٹ فیچرز جو ہیں پوری باریکیوں کے ساتھ بیان ہو جائیں اور اس بالکل واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس کے ساتھ اس کو بالکل جیسا کہ وہ ایک کمپیوٹرائزڈ چیز ہوتی ہے. بڑے ہر جاب ڈسکرپشن مکمل ہو، اس طرح نہیں ہے. آپ اگر ایسا کریں گے تو اس کی ساری لچک ختم ہو جائے گی. فلیکسیبلٹی وہ پھر کمپیوٹر ایج کے لیے تو وہ کام دے گا، لیکن اگر پھر آپ فرض کیجئے سٹون ایج کی طرف آتے ہیں یا اسپیس ایج کی طرف آتے ہیں، ہم دو ہی طرف جا سکتے ہیں اس وقت، یا اسپیس ایج کی طرف یا سٹون ایج کی طرف، دونوں کے بڑا امکانات موجود ہیں. فرض کیجئے آپ اسپیس ایج کی طرف جاتے ہیں تو ہی آپ کا بنایا ہوا نظام کام نہیں دے گا. آپ اگر پلٹ کے سٹون ایج کی طرف چلے جاتے ہیں خدا نخواستہ، پھر بھی آپ کا یہ نظام جس میں آپ یہ جزیات یہ کام نہیں دے گا. اس لیے ایک بات کی طرف اسلام نے بہت دھیان دیا ہے کہ اس نے دو چیزیں ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے طے کر دی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں اوامر اور ایک کو ہم کہتے ہیں نواہی. ڈوز اینڈ ڈونٹس کچھ فنڈامنٹلز ہیں، بنیادیں ہیں جن کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. کچھ احکام ہیں، اوامر ہیں، ان سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ نواہی ہیں، کچھ باؤنڈری لائنز ہیں جن کو آپ کراس نہیں کر سکتے. جی اب یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک پلاٹ خریدا ہے 4 کینال کا، اس میں آپ کو مکان بنانا ہے. آپ مکان کا نقشہ بنائیں گے، اس کی کچھ آپ بنیادیں رکھیں گے جو اس کی آپ بلو پرنٹ میں، کچھ تو اس کی بنیادیں ہیں، ان کی بنیادوں کے اوپر ہی آپ کو عمارت کو کھڑا کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی وہ 4 کینال کی باؤنڈری لائن بھی ہے، اس کو بھی آپ نے کراس نہیں کرنا ہے، ورنہ وہ آپ کا مکان نہیں ہوگا، وہ کسی اور کا بن جائے گا. تو اگر آپ انہی اوامر کے مطابق انہی نواہی کی اور انہی حدود کے اندر رہتے رہتے آپ کوئی سا سسٹم ایوالو کر لیتے ہیں، کبھی کوئی سٹرکچر بنا لیتے ہیں آپ، کوئی بھی صورت ہو، لیکن وہ پتھر کے زمانے کا الگ ہوگا، دھات کے زمانے کا الگ ہوگا، کمپیوٹر ایج کا الگ ہوگا، اسپیس ایج کا الگ ہوگا، 2 منزلہ گھر ہو، 1 منزلہ اسی پلاٹ. لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ ان اوامر کا اگر خیال رکھا جائے اور ان حدود کو نہ توڑا جائے تو وہ سسٹم اسلامی ہو جائے.